شاہ کی روشنی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، ہواؤں کی وہ راگنی، فضاؤں کی وہ نغمدی، ہواؤں کی وہ راگنی، فضاؤں کی وہ نغمدی، ہے کتنا پیارا نام وہ نبی 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 نبی۔ زمیں بنے زماں بنے، مکی بنے مکان بنے، چنی بنے چنا بنے، کہ وجہ کن سخا بنے۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنی مکان بنے، چنی بنی چنا بنے، کہ وجہ کن سخا بنے۔ میں نے پوچھا اے خدا یہ شان کس کی ہے بتا، میں نے پوچھا اے خدا یہ شان کس کی ہے بتا، تو غیب سے صدا ملی، نبی 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 نبی۔ چلے جو قتل کو عمر، کسی نے پوچھا روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، نگاہ کیوں ہے عرش پر۔ چلے جو قتل کو عمر، کسی نے پوچھا روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، نگاہ کیوں ہے عرش پر۔ ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی، نبی 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 نبی۔ عمر چلے بہن کے گھر، غضب میں سوچ سوچ کر، اڑاؤں گا میں اس کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ عمر چلے بہن کے گھر، غضب میں سوچ سوچ کر، اڑاؤں گا میں اس کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ سنا جب وہ قرآن کو، خدا کے اس بیان کو، عمر نے بھی کہا یہی، نبی 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 نبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں انسٹالمنٹ سسٹم ہے، دیکھتے رمضان تک ہے۔ کھڑو بھی ہے گھر نہیں انشاءاللہ نہیں بھائی ہو سکا تو ادا کروا لیے محنت ان کی ہے۔ صبح شریف کیسا ہوتے ہوئے سال پوری مقبول ہے۔ نہیں مقبول صاحب کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسے پوری کریں گے۔ وقت ہے کیا یہ سی جواب بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک شخصیت کے آنے کی خوشی میں۔ چلیے جانے سے پہلے ایک بات جو ہم لوگ مذاکرے کے طور پہ، رمضان کا مہینہ ہے اور ایک عشرہ ویسے ہی ختم ہو گیا، اب 2 عشرے باقی ہیں۔ ایک تو رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو رمضان کے اندر جو اعمال ہے، رمضان کا جو اصل مقصد ہے، وہ تو آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ رمضان کے آیات اگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک آیت آتی ہے، رمضان کے آیتوں کے بیچ میں رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت کا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ بیچ میں کیوں رکھا بول کے ہے، ایک بڑا یعنی آدمی کو تعجب ہوتا۔ وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کیا ہے کہتا ہوں اس آیت میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے بہت قریب ہوں، جب مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرے احکام پہ عمل کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میرے اوپر ایمان لائے، تاکہ میں اس کے ذریعے انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ تو
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ آیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ رمضان میں دو کام ہوتے، ایک روزہ، دوسرا تراویح۔ تراویح رمضان کے روزے کے ذریعے انسان کے حیوانی مادے کو، جسم کو کمزور کیا جاتا ہے، تو اس کا جو دوسرا مادہ ہے، آپ ادھر چل جاؤ، آج آ گیا سوال کر۔ جب انسان کے ایک جو جسمانی مادہ ہے، ایک انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ رمضان کے اندر روزے کے ذریعے جب اس کا جسم کمزور پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات میں جو نفل عبادت ہے تراویح کے ذریعے سے اس بندے کے اندر اس کے جو دوسرا والا مادہ جو روح ہے اس کو غذا پہنچاتا ہے۔ یعنی ہم 11 مہینے جو بھی کھاتے پیتے سب جسم کو جاتا، یہاں تک کہ امام صاحب کا جو روح افزا ملتا ہے وہ بھی جسم کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے، روح کو نہیں۔ روح کو فائدہ پہنچانے کی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ رمضان میں کیا ہوتا، جسم جب کمزور پڑتا ہے روح کو غذا ملتی تراویح سے، وہ روح پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جب روح سوئی ہوئی روح ایک دم جگتی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب وہ روح جگے گی تو یعنی جو پوچھتی کہ میرا کریٹر کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میں کہاں سے آئی، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ ورنہ میرے زندگی کے 30 رمضان گزر گئے، کسی کے 50 گئے، کسی کے 40 گئے، ویسے ختم ہو جاتے۔ لیکن رمضان چاہتا ہے انسان جگے، انسان بولے تو یہ انسان نہیں، یہ شریر والا، یہ تو کھاتا پیتا سوتا جگتا، اندر والا روح جگے، اور وہ روح جگ کر یہ احساس ہو میں کہاں سے آئی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب ہمیں رمضان یاد دلاتا۔ تو اس سب قرآن جب پڑھتے ہیں، انسان تو جسم کا ایک مادہ نہیں ہے، تو عالم ارواح سے ایک روح ہے۔ آدم کو جب بنایا گیا تجھے بھی اسی وقت بنایا گیا، جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہوتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ آ کے روح پھونک کے جاتا، اس کے بعد دنیا میں آیا، اس کے بعد عالم برزخ میں گیا، عالم آخرت میں گیا، آخرت میں جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو مرا کہاں؟ پیدا تو ہوتا، انسان مرتا نہیں، انسان بدلتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ کے انسان کی حقیقت کو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ انسان تو اپنے آپ کو پہچان، یہ چند دن کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ احساس دلاتا ہے، اسی لیے جو شروع کے 10 دنوں میں اللہ کے رحمت کو لیتا، اللہ باقی کے 10 دنوں میں مغفرت کرواتا۔ اب ہم اللہ دیکھیے پہلے اپنی رحمت سے ہمیں قریب کرتا، بعد میں ہمیں صاف پاک کرتا، مغفرت۔ پھر جنت میں جانے سے پہلے کہ آدمی صاف پاک ہونا نا، اس کی مغفرت ہونا، تو عتق من النار، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ ابھی ہم لوگ اے سی کے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہر آدمی ٹھنڈک کو پسند کرتا، ٹھنڈا پانی بھی پیتا۔ آج دیکھیں روزہ کھولتے وقت آدمی ٹھنڈا پانی طبیعت کیا ہے؟ ٹھنڈک کی طرف ہے۔ جنت ایک دم ٹھنڈک کی جگہ، ایسی ٹھنڈک نہیں کمبل کی ضرورت پڑے ٹھنڈ لگنے لگے، ایسی ٹھنڈک انسان کو آرام پہنچے۔ تو جنت میں جو عیش و آرام اللہ تعالیٰ رکھا ہے اس کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں، یہ ہے کہ انسان کی موت کو بھی وہاں موت دے دی جاتی۔ دوسرا ہے آدمی یہاں بوڑھا ہونے سے یعنی پریشان ہو جاتا، میرے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، جنت میں انسان بوڑھا نہیں ہوتا، ہر چیز اس کے سامنے آتی۔ یہاں ہم شراب پینا ہے تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے دنیا میں مت پیو، آخرت میں اللہ تعالیٰ شراب کہ یہ جو گلاسز ہوں گے، یہ جو بڑے بڑے صوفے لگے گے، گدے، وہ گلاسز یوں گھومتے ہوں گے، اس کے اندر شراب خود بھی ڈال کے پیے گا، اور غلمان بول کے جو بچے نابالغ بچے مر جاتے وہ بھی جو ہے جنت میں وہ بھی پلائے، خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جام پلائے گا۔ تو اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں انسان کو اپنے آپ کو پہچان، تو ایک صرف جسم، اب جیسے صبح اٹھے یہاں کالا چھوٹا سا دھبا دکھا تو 4 بھائی رہنے میں دیکھ کے کیوں آیا، یہ کیسا آیا، اسکن اسپیشلسٹ کون ہے، ہم فوراً وہ جسم کے دھبے کے لیے، لیکن ہمارے روح کو کتنے دھبے ہیں، روح کے اندر کتنا کالا پن بھرا ہوا ہے۔ روح کو اب جیسے ہم دھنسپ پینے والے کو یا کسی اور کو جو ہے نا، آج کل ویڈیوز آ رہے ہیں نا،
ऐसा निचोड़ के बता दे कि कितना कालापन निकलता सिगरेट पीने वालों को, इसी तरह जो है ना हमारे गुनाहों की वजह से भी दिल काला हो जाता है। तो उस दिल को साफ करने के लिए सबसे बड़ा क्या है, गुनाहों के ऊपर आंसुओं की एक नदामत। एक आंसू का कतरा हमारे आंख से निकले, ये पूरी दुनिया से बढ़कर अल्लाह के नजर में, क्योंकि अल्लाह ताला को 2 कतरे बड़े पसंद है। अल्लाह के रास्ते में मरने वाला शहीद जो जान दे देता, उसका खून का कतरा नीचे गिरने से पहले मग़फ़िरत कर देता। और ये गुनाहों से तायब होके बंदा नीचे गिरता है, निकलता है, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते। जहन्नम को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं, हमारे आंसुओं का एक कतरा काफ़ी है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो रमज़ान का मौका आता है, ये इनफरादी इबादतें इज्तिमाई तो बहुत सारी हो जाती, लेकिन रोज़ाना हर ताख़रात में, आम दिनों में, रातों में 10 मिनट 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से खूब दुआएं करके अपनी ज़िंदगी के हालात बताकर अपने आप को बदलने का इरादा करने का बहुत अच्छा मौका है। मेरे कमज़ोरियाँ मुझे मालूम, आपको मालूम, आपके ईमान का टेम्परेचर मैं नहीं बता सकता, मेरे ईमान का टेम्परेचर। लेकिन एक बात सच्ची है कि ये जो रमज़ानी इबादतें हैं, रमज़ान के ख़ास इबादतों को जो समझते कि नजात दिला सकते, ये सही नहीं है। हमें सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बंदा बनना पड़ेगा और हर हमेशा हमें अल्लाह के दीन के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। वो आयत यही बताती है कि जब वो रूह जगती है तो वो सवाल करती है, मेरा रब कौन है, मुझे कहाँ जाना। अल्लाह बता, मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, तेरे शहरत से ज़्यादा करीब। वह माँ को इनमा को तुम जहाँ कहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, रब बोलता है मैं तुमसे करीब हूँ, हम नाउम्मीद होते, अरे भाई अब बदल तो होता क्या, अब अच्छा हो तो ये कितने ही गुनाह कर लिए। अरे भाई, अल्लाह बोलता है तुझसे ज्यादा मैं करीब हूँ, मेरे जान से ज्यादा मेरा रब मुझसे करीब है। इतनी बात हमें समझना है। और आखिरी एक आयत पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है। उन कितना भी बड़ा गुनहगार हो, 90 पर 9 कत्ल नहीं, बनी इसराइल में 100 कत्ल कराएगा, कितने की जिना करा, डकैतियां करा, लेकिन उसका बदलने का एक इरादा, उसको जहन्नम से ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना तस्बीह करा, ना दरसे कुरान में बैठा, एक भी नेकी नहीं करा, बदलने का सच्चा पक्का इरादा कर रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल फरमाया। हम उम्मत मोहम्मदिया में है, हम अल्लाह के नबी पे ईमान लाते हैं, नमाजें पढ़ते, तरावीह पढ़ते, क्या अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा? तो आयत का तर्जुमा है, ए मेरे बंदो, अल्लाह ताला, या इबादी, ए मेरे लाडलो, ए मेरे चहीतो, माँ बोलती ना बच्चे को, ए मेरे गोरे प्यारे बच्चे को, ये सब माँ बोलते सब बातों से 1000 गुना एक्स्ट्रा या इबादी में आ गया। और इबादी कहने अल्लाह मेरे लाडलो चहीतो, कौन? ये औलिया से बोलता है, मोमिन नेक बंदों से बोलता है ये बात, ये चहीतो को अल्लाह नहीं। या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ओ मेरे बंदो जो गुनाहों में जिंदगी गुजर गई तुम्हारी, एक जो तुम्हारे अपने आप पे जुल्म करने वाले, शराब के अड्डों पे रहने वाले, गलत कामों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे बंदो, अल्लाह ताला को देखिए वो प्यार बताता है, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जो अपने जानों पे जुल्म किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जर्रा बराबर मेरे रहमत से मायूस ना होना, जर्रा बराबर। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। कितने गुनाह है? 7 समुंदर गुनाह है, 7 लाख समुंदरों के बराबर अल्लाह की रहमत आके तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दी, बस है और कुछ। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, पूरे गुनाह माफ करे, पूरे हो जाएंगे। 70 साल के भी हो जाएंगे, 80 साल के भी हो जाएंगे। कबूलिदत उम्मुहु, गोया के माँ ने अभी जना हो। तो बताओ, जो माँ अभी बच्चे को जने, उसके पेरिस पे कितने गुनाह होंगे, कितने वो गुनाह करता उस वक्त। इस तरह 80 साल का बूढ़ा भी उस पैदा हुए बच्चे की तरह हो जाएगा। बस रमजान से अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।